बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक मर्तबा कलमा तैयबा पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आज की वीडियो बहुत सारे लोगों का दिल का सुकून है, जो लोग किसी से मोहब्बत करते हैं और जिनको पता भी नहीं कि अगला बंदा उनके नसीब में है या नहीं। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और देखने के बाद अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। शायद आपके शेयर करने से कोई इंसान अपनी बेचैन जिंदगी में सुकून पा ले और उसे उसके सवाल का जवाब मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी ने सवाल किया कि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए क्या करूं? तो सुने, अल्लाह ने हर चीज का वक्त तय किया हुआ है और अल्लाह पसंदीदा चीजों से ही आजमाता है। तवक्कुल रखो, चाहे चीजें कितनी ही अपोजिट हो जाएं, अपने अल्लाह पे अपना तवक्कुल स्ट्रॉन्ग रखो। अल्लाह को राजी करो और दुआएं करनी कभी नहीं छोड़नी, चीजें कितनी ही नामुमकिन क्यों ना लगे। और आपने मुझसे मजीद वजीफे का पूछा था, तो वजीफे के बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं, लेकिन हाँ, अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को शामिल कर ले, इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। जैसे कि 5 वक्त की नमाज पढ़े, पाबंदी के साथ पढ़े, अपनी नमाजों को दुरुस्त करें, तहज्जुद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, सूरह यूसुफ की तिलावत रोज करें, इंशाल्लाह अल्लाह रास्ते निकाल देगा। और हर नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़े और अपने नसीब की बेहतरी के लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, वो बेशक आपको जवाब देगा। तो आप इन सब चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, इंशाल्लाह आपको बहुत सुकून और सब्र महसूस होगा इंशाल्लाह। और एक और बात, कुछ दुआएं हमें बार बार अल्लाह से मांगनी पड़ती हैं और कुछ दुआएं अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है, क्योंकि वो दुआएं अल्लाह ताला की पसंदीदा होती है। इसीलिए अल्लाह ताला उन दुआओं को हमसे वक्ती तौर पर दूर कर देता है, क्योंकि वो दुआएं ही हमारा मुकद्दर होती हैं। अल्लाह ताला देर जरूर करता है, मगर उन दुआओं को हमारे दिल से निकलने नहीं देता। और याद रखिए कि अल्लाह ताला को आपका मांगना पसंद आ रहा है, तो इसीलिए आप अल्लाह ताला से मांगना ना छोड़ें। और उन दुआओं के लिए तुम्हारा सजदा करना अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। बस उन दुआओं की जो कबूलियत का वक्त है ना, वो हमारे सोचे हुए वक्त से थोड़ा ज्यादा होता है। इसीलिए अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह कारसाज काफी है। और याद रखिएगा कि अल्लाह ने जब आसानी करनी होती है, तो उससे पहले अमूमन चीजें मुश्किल तरीन हो जाती हैं। कितना सुकून है इस बात में कि हम सबकी तकदीर अल्लाह के हाथ में है। ना हमसे कोई कुछ ले सकता है और ना ही हमें कोई कुछ दे सकता है, अगर अल्लाह ना चाहे तो। जब वो कुछ बेहतर लेता है तो इसलिए ताकि बेहतरीन से नवाज सके। तो सब्र करो, क्योंकि अल्लाह की ऐसी मदद आएगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम देख लोगे कि जिस चीज को तुम रुकावट समझ रहे हो, अल्लाह उसी को तुम्हारे लिए वसीला बना देगा। जो तुम्हें आज तकलीफ लग रही है, वो दरअसल अल्लाह तुम्हें बचा रहा है, पर तुम समझते नहीं। बेशक अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है। दुआ, तवक्कुल और सब्र, फिर हर शय तेरा मुकद्दर। अल्लाह ने हर किसी की तकदीर बेहतरीन लिखी है। देखी है कभी अल्लाह की बनाई हुई कोई चीज नामुकम्मिल? देखा है कुछ ऐसा जो अल्लाह ने बनाया और उसमें बेहतरी आ सकती हो? चांद, सूरज, आसमान, जमीन और उसकी बनाई हर एक चीज देखी है तुमने? बेशक वो सही कहता है कि मैंने हर चीज को मुकम्मिल और बेहतरीन शक्ल में बनाया है। तो तुमने कैसे सोच लिया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो सोच रखा है वो बेहतरीन नहीं? जब अल्लाह ने हर चीज मुकम्मिल बनाई है, तो तुम्हारी कहानी कैसे नामुकम्मिल छोड़ सकता है? याद रखिए कि हमारा अल्लाह कुछ नामुकम्मिल नहीं छोड़ता। वाहिद वही तो है जो अपने वादे पूरे करता है। तो जो दरवाजे अल्लाह ने बंद कर दिए हैं, अगर आप उस पर राजी हो जाओगे, तो अल्लाह वो दरवाजे भी खोल देगा जहां तुम्हारे लिए मौजज़े होंगे। नसीब के आगे तुम्हारा बेबस होना इसलिए नहीं कि तुम मायूस हो जाओ, बल्कि इसलिए है कि तुम अल्लाह को पुकारो, उससे मांगो, क्योंकि अल्लाह का एक कुन हर नसीब पर भारी है। दुआएं हर चीज का रुख मोड़ सकती हैं। ये मत सोचो कि तुम जिस चीज के लिए दुआ कर रहे हो वो मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह के लिए तो हर चीज मुमकिन है। वो चाहे तो किसी को कुछ भी और किसी भी तरह नवाज दे। वो रात को दिन में बदलने वाला, अंधेरों को उजाले में बदलने वाला, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने पर कादिर है। तो जब जो चाहिए उससे मांगो और फिर उसी के हवाले कर दो, क्योंकि जो तुम नहीं बदल सकते वो अल्लाह बदल सकता है।
تو بس اسی پہ توکل رکھو۔ جو چیز اللہ سے مانگ لی ہے وہ لوگوں سے مت مانگو، نہ ہی اس کے پیچھے خود کو ہلکان کرو، بس سکون میں آ جاؤ کہ وہ اللہ تمہیں دے گا۔ اللہ سے بات کرو، اپنے دل کی خواہشات اللہ کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ اللہ پہ توکل کا یہی تقاضا ہے۔ اور جو راستے اللہ نے تمہارے لیے چنے ہیں ان پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی رضا سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے بھلا۔ اللہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں اپنے تک لاتا ہے، اور آزمائش تو من پسند چیز سے ہی ہوتی ہے نا۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے ایک وقت میں اللہ سے بہت کی تھی، اور پھر ناممکن سمجھ کر تم نے وہ دعائیں کرنا چھوڑ دی۔ وہ انہی مانگی ہوئی دعاؤں کے ذریعے تمہیں آنے والے مشکل وقت سے بچا لیتا ہے۔ تمہیں جو لگتا ہے کہ وہ دعائیں رد ہو گئی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ کن کن صورتوں میں دعائیں قبول کرتا ہے۔ جو تم سے چھن جائے اسے واپس لے آتی ہیں دعائیں، جیسے لوٹایا یوسف کو اللہ نے اپنے والد کے پاس، اور موسیٰ کو اپنی والدہ کے پاس، اور ہاجرہ کو ابراہیم کے پاس، اور ایوب کو ان کے بچوں کے پاس۔ ہر تکلیف تباہی بن کر نہیں آتی۔ یاد رکھو تمہارا بھی وہی خدا ہے جو نوح کا تھا۔ جب نوح نے شکست نہ پانے کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے طوفان بھیج کر ان کی مدد کی۔ اسی طرح جب تم اللہ سے کچھ مانگتے ہو تو وہ تم تک مدد ایسے وسیلوں کے ذریعے پہنچاتا ہے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم اللہ کی مصلحتیں سمجھتے نہیں۔ تمہاری آزمائشوں کے پیچھے چھپے اللہ کے بہترین راز تم جانتے نہیں۔ اور اگر اللہ تمہیں کہتا کہ تم خود اپنا مقدر لکھو تو تب بھی تم اس سے اللہ جیسا بہترین نہ لکھ پاتے۔ تو پھر توکل، صبر اور دعا سے کام لو، کیونکہ اگر اللہ نے تمہیں کنارے پر کھڑا کر دیا ہے تو وہ تمہیں تھام لے گا یا اڑنا سکھا دے گا۔ تو دعائیں کرنا چھوڑنا مت۔ تم وہ بھی مانگو جو ناممکن ہے، پھر وہ تمہیں ناممکن وسیلے سے ہی عطا کرے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ کی مدد مختلف وسیلوں سے تم تک آتی ہے، کبھی آزمائش بن کر تو کبھی سکون بن کر۔ تم جانتے نہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی تھی جنگ میں شکست نہ پانے کی خاطر، تو اللہ نے طوفان بھیج کر ان کی مدد کی تھی۔ تمہاری آزمائش بھی تو ایک طوفان ہی تو ہے نا، جو کچھ اور نہیں بلکہ اللہ کی مدد ہے۔ وہ تمہیں ایسی شکست سے بچا رہا ہے جس کا تمہیں علم تک نہیں۔ یقین مانو اس آزمائش کی بات تمہاری جیت ہے، لیکن صرف اس صورت میں کہ تم صبر اور توکل سے کام لو۔ تمہاری اس آزمائش کے بعد تمہاری ہر اس خواہش کا پورا ہونا ہے جو اللہ جانتا ہے۔ تہجد کا ایک سجدہ بند دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ کیوں مانگو اللہ سے، یہ تو ناممکن ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جو تمہارے لیے ناممکن ہے وہ تو ممکن ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے، وہ کن کہے گا اور بند دروازے کھل جائیں گے، اور اس کے کن تک پہنچنے کا دروازہ تہجد نہیں تو اور کیا ہے۔ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے۔ تہجد کے وقت اللہ کے پاس آنے والے شخص کو اللہ کیسے نہ بول سکتا ہے۔ تمہارا نمازوں میں رونا بے وجہ تو نہیں، ذرا سے دیر ہونے کا مطلب اللہ کی نہ تو نہیں۔ تقدیریں اللہ بہترین لکھتا ہے، تمہاری کہانی ابھی اللہ نے مکمل کی تو نہیں۔ تمہارے آنسو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بے خبر تو نہیں۔ جان جاؤ کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ تمہاری آزمائش یقیناً ہمیشہ کے لیے تو نہیں، بس کچھ دیر کی بات ہے۔ اللہ تو ہمیشہ ساتھ ہے۔ تم سوچتے ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ بس سب ٹھیک ہونے سے پہلے مخالف کچھ حالات ہیں۔ اللہ تو بس ایک پکار دور ہے تم سے۔ مان لو تمہاری آزمائش کی یہ آخری رات ہے۔ ناممکن کچھ بھی نہیں۔ تہجد کی کچھ تو بات ہے۔ تہجد کے آنسو شفا بن جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے ناممکن کون سی بات ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں، بس ساری یقین کی بات ہے۔ اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔
بس کچھ دیر کی بات ہے، اللہ تو ہمیشہ ساتھ ہے۔ اگر ٹوٹ گئے ہو تو شدت سے بکھرنا سیکھو، خاک ہو جاؤ تو پھر ہوا سے اڑنا سیکھو۔ اب اگر دیکھ ہی بیٹھے ہو تم خواب اونچے تو پھر اپنی قسمت سے بھی لڑنا سیکھو۔ بلند آوازیں ہر کوئی تو سن ہی لیتا ہے، کمال چاہتے ہو تو آنکھوں کو پڑھنا سیکھو۔ تم جو بھٹکو تو بھٹکتے ہی چلے جاتے ہو، کبھی جو بھٹک جاؤ تو بھٹک کر سنبھلنا سیکھو۔ تم جو کہتے ہو کہ نہیں ہے باقی کوئی روشنی کی کرن، تو یوں کرو کہ دھندلی شام میں چلنا سیکھو، تو یوں کرو کہ دھندلی شام میں چلنا سیکھو۔ مشکل آتی ہے تو اس سے نکلنے کا وسیلہ بھی بنا دیتا ہے، توڑتا ہے ہمیں تو خود سے جوڑ بھی دیتا ہے۔ ہمارا رب ہمیں دنیا کی محبت میں مبتلا کر کے رشتوں کی حقیقت سے واقف کروا دیتا ہے، تاکہ ہم جان جائیں کہ واحد سہارا صرف اللہ کا ہے، وہ جو بھٹکوں کو راہ دکھاتا ہے، وہ جو اندھیروں میں اجالوں کا سما پیدا کر دے، وہ جو غموں کی دیواروں کو توڑ کر خوشی کو ہماری زندگی میں داخل کر دے۔ وہی تو ہے پہلا اور آخری، ابدی اور ازلی واحد سہارا، جو ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ کیا تمہیں معجزوں کا مطلب معلوم ہے؟ نہیں معلوم تو سنو۔ معجزہ تو ہوتا ہی تب ہے جب دہکتے ہوئے انگاروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو عین اسی وقت وہ آگ گلزار ہو گئی۔ پھر سوچ رہے ہو کہ اتنا وقت کیوں لگا، اگر اللہ چاہتا تو آگ جلتی ہی نہ۔ تو سنو، اگر ایسا ہوتا تو اسے معجزہ کون کہتا؟ اب سمجھ آئی بات کہ جب ہر امید دم توڑ دے، جب دنیاوی اسباب ختم ہو جائیں، جب ہر کوئی کہہ دے کہ یہ ناممکن ہے، تب اللہ پر اس سوچ کے ساتھ یقین رکھنا کہ وہ آخری لمحات میں بھی قسمت بدل دیتا ہے۔ ایسا یقین اس رب پہ کر کے دیکھیں، یقین تو کریں۔ اس ذات اقدس کو اتنا کمزور کیوں سمجھ لیتے ہیں آپ؟ دنیاوی اسباب دیکھے اور مایوس ہو گئے، کیا وہ ذات اتنی کمزور ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں نا، تو پھر ایک لمبی سانس لے اور رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا یقین گہرا کر کے اس سے مانگے اور صبر رکھے، کیونکہ معجزات تو پھر آخری لمحات میں ہوتے ہیں نا، کیونکہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔